نصلی علی رسولہ الکریم۔ قبل احترام میرے عزیز محترم بھائی اور دوست بزرگوں، اللہ رب العزت بڑی مہربان ذات ہے، بڑی شفقت والی ذات ہے، ماں سے زیادہ محبت کرنے والی، باپ سے زیادہ محبت کرنے والی، اور اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے اس انسان کی مغفرت کروں، کیونکہ اللہ تو وراء الورا ذات ہے۔ اللہ کو نہ ہماری عبادت کی ضرورت، اللہ کو نہ ہمارے کسی عمل کی ضرورت، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق فرشتے وہ ہمتاً ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آسمانوں پہ ایک بالش کے برابر جگہ نہیں جو خالی ہو جس میں فرشتے اللہ کی عبادت نہ کرتے ہوں۔ اللہ کی عبادت کے لیے تو وہ فرشتے بھی کافی ہیں، ساری دنیا اللہ کی نافرمان ہو جائے اور کوئی آدمی متقی پرہیزگار نہ رہے، ایک فاسق فاجر آدمی کی طرح بن جائیں سارے، تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ سارے دنیا کے سارے انسان فرمانبردار بن جائیں، اللہ کی شان میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ انتہائی مہربان ذات ہے۔ ایک ہمارے بہت بڑے محدث بزرگ گزرے ہیں، وہ کتاب لکھتے تھے، کتاب کی لکھائی کر رہے تھے، اتنے میں ایک مکھی جو ہے وہ آ کر ان کی قلم کی سیاہی پہ بیٹھ گئی۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے قلم کو روک لیا، آگے لکھائی نہیں کی۔ جہاں کاغذ پہ انہوں نے قلم رکھی، قلم رکھ کر مکھی آ کر بیٹھ گئی، اب قلم کو وہیں روک لیا، آگے اس قلم کو چلایا نہیں۔ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے یہ مکھی پیاسی ہو اور یہ مکھی جو ہے اس سیاہی کو چوس لے۔ جب وہ مکھی اڑ گئی، اس کے بعد آگے انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ جب یہ فوت ہو گئے، فوت ہونے کے بعد کسی نے بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تمہارا کوئی عمل تو ہمارے پاس ایسا نہیں کہ ہم تمہاری مغفرت کریں، لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں، وہ یہ کہ تم خط کر لکھ رہے تھے اور میری ایک مخلوق مکھی آ کر تمہاری سیاہی کے اوپر آ کر بیٹھ گئی، تم نے اس کے اوپر رحم کیا، اس کا پیٹ بھرا، چلو اس کی برکت سے اللہ ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز محترم بھائی دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ بڑی مہربان ذات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی صلح کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اسی طرح ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی زناکار تھی، بڑی بدکار تھی، فاحشہ تھی، راستے میں جا رہی تھی، راستے میں کتا جو ہے وہ پیاسا تھا، وہ پیاس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا تھا۔ اس نے اپنی چادر کو اتارا، اپنی چادر کے ساتھ اپنے بوٹ کو باندھا، موزے کو باندھ کر نیچے کنویں میں اتارا، کنویں سے پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس کی جان بچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زانیہ عورت کی مغفرت، ایک جو پلید کتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو یہ ایک بے جان ایک مخلوق کے اوپر ترس کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر سکتے ہیں۔ تو ایک آدمی اگر انسان کے اوپر ترس کھائے گا، کسی انسان کے اوپر، کسی مسلمان کے اوپر ترس کھائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنے خوش ہوں گے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں آپ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے روٹھے ہوئے بندوں کو مجھ سے جوڑ دو، تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائی دوست بزرگوں، ہم اللہ کی مخلوقات کے اوپر رحم کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اب زمین میں انسان بھی آتے ہیں، جاندار بھی آتے ہیں، ہر چیز آتی ہے، ہر چیز کے اوپر رحم کرنے ہیں۔ اور رحم کی صفت جو ہے یہ بہت بڑی صفت ہے، جس کے اندر رحم کا مادہ پیدا ہو گیا،
یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے ہم اللہ کی طرف رجوع بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں، اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔